أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بے شمار حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد بغیر کسی تمہید کے آپ احباب کے سامنے واقعہ معراج اور امت کے لیے دروس اور اسباق، یہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے اپنے اپنے وقت پر بے شمار معجزات اور ایسی باتوں سے نوازا کہ جن کے ذریعے مقصد یہ تھا کہ میرے بندے اس بات کو دیکھ کر، اس کام کو دیکھ کر اس نبی پر ایمان لے آئے۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے امام الانبیاء، اکرم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ پہنچا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی بے شمار معجزات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ اور ایک اہم ترین ایسی بات جس کو لوگ بنیاد بنا کر اسلام قبول کر سکتے تھے، اس کو واقعہ معراج اور قصہ معراج کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔
یہ دو سفروں پر مشتمل ہے۔ ایک سفر زمینی سفر ہے اور دوسرا آسمانی سفر ہے۔ ان دونوں سفروں کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے۔ پہلے سفر کا تذکرہ اسی آیات کریمہ کے اندر جو آپ کے سامنے خطبہ میں پڑھی گئی ہے، اور مشہور و معروف آیات بھی یہی ہے واقعہ معراج کے حوالے سے۔ لیکن اہل علم جانتے ہیں اور قرآن کو بار بار ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے، ان کے علم میں یہ بات ہے کہ سورۃ النجم کے اندر بھی کچھ حصہ اس واقعہ معراج کا موجود ہے، اور وہ حصہ آسمانی سفر کا حصہ ہے۔ تو واقعہ معراج کے حوالے سے چند ابتدائی باتیں توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، جس کا تعلق ہمارے نظریے، ہماری سوچ اور ہمارے مذہب اور ہمارے منہج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی تاریخ میں شدید اختلاف ہے کہ واقعہ معراج کب ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سیر کب کرائی گئی۔ جمعہ کا جو وقت اور ٹائم ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل کے ساتھ اس تاریخی اختلافات کو بھی بیان کیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ مہینے کے اندر بھی اختلاف ہے، سال کے اندر بھی اختلاف ہے، اور دن کے اندر بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کچھ لکھا، بعض نے کچھ لکھا، اور بعض نے کچھ کہا، حتیٰ کہ تاریخ کے اندر بھی کہ کس تاریخ کو یہ معراج ہوئی ہے، آپ کو یہ سیر ہوئی ہے۔ یہ مشہور ہو گیا کہ 27 رجب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظیم سفر کرایا گیا ہے، یہ مشہور ہو گیا بس۔ اس لیے اس مناسبت سے پھر ماہ رجب کے اندر اکثر خطباء اور اکثر علماء واقعہ معراج کو بیان کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ورنہ اس کی تاریخ کے اندر اختلاف ہے۔ یہ 27 رجب کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتائی ہو، صحابہ کرام نے ذکر کی ہو، اور ائمہ کرام نے، محدثین نے اسی کو بیان کیا ہو۔ یہ حتمی تاریخ نہیں ہے، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ سفر ہوا ہے، یہ روحانی سفر نہیں ہوا، یہ جسمانی سفر ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جسمانی سفر ہوا ہے، اسی جسم کے ساتھ، جس جسم کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، اسی جسم کے ساتھ ہی یہ واقعہ معراج ہوا، یہ عظیم سفر ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ نیند کے اندر نہیں ہوا، عالم بیداری کے اندر ہوا ہے، جاگتے ہوئے یہ سفر ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ مجھے نیند تھی اور خواب میں مجھے یہ دکھایا گیا، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے خواب بھی اپنے بتائے ہیں۔ خواب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذکر کیے ہیں کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا، مجھے خواب میں وہاں لے جایا گیا، مجھے خواب میں یہ سیر کرائی گئی۔ وہ خواب تھے، وہ نیند کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سارے مشاہدات اور مناظر دکھائے گئے۔ لیکن یہ جو عظیم سفر ہے جس کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند میں نہیں ہوا، یہ عالم بیداری میں ہوا ہے، جاگتے ہوئے ہوا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہمارے منہج کے ساتھ، سوچ اور فکر اور نظریہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سفر ہو سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے لیلاً، رات کے تھوڑے سے مختصر حصے میں یہ سارا سفر ہوا ہے۔ یہ زمینی سفر جو 40 راتوں کا سفر تھا، 1.25 مہینے کا سفر پیدل کا، یہ چند لمحوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آسمانی سفر کے تک کوئی بھی نہیں بتا سکتا وہ کیسے ہوا ہے۔ اللہ
ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا ماننا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ معراج، یہ سفر جسمانی طور پہ ہوا ہے اور عالم بیداری میں ہوا ہے، جاگتے ہوا ہے۔ آپ نے کوئی خواب اپنا بیان نہیں فرمایا۔ خواب پر بھی ایمان ہے، اور انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ جو کچھ خواب میں دکھایا جاتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ انبیاء کا خواب بھی ایسے ہوتا ہے جیسے کہ خواب کے علاوہ، یعنی نیند کے علاوہ آپ پر وحی کی گئی ہے، اس کو بھی اسی طرح ماننا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس سے بھی آگے بڑھ کے بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے یہ معراج کرائی گئی، مجھے یہ سفر کرایا گیا ہے۔ اس سفر کو دو حصوں پر مشتمل کیا جاتا ہے، ایک زمینی سفر اور ایک آسمانی سفر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، اور اس میں بھی اختلاف ہے۔ تھوڑا سا علم رکھنے والے وہ پھر باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں عالم نے یوں کہا، فلاں عالم نے یوں کہا۔ حدیث کے اندر 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر سویا ہوا تھا، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ حتیم آپ جانتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس جو جگہ بچی ہوئی ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہاں میں لیٹا ہوا تھا۔ تو اس کا جو خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، تطبیق دی جاتی ہے کہ ان تینوں روایتوں کو کس طرح ایک کر کے بیان کیا جائے، وہ یہ ہے، محدثین نے یوں اس کی تطبیق کی ہے کہ ام ہانی کے گھر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ ام ہانی کے گھر کو اپنا گھر قرار دیا ہے، اس لیے کہ آپ وہاں بھی اکثر و بیشتر آرام اور سکون کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے حتیم میں لٹایا گیا، تو وہاں سے لے جا کر، گھر سے لے جا کر حتیم میں لٹایا گیا، پھر وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس آنے والا آیا، اس سے مراد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور ایک حدیث میں ایک اور فرشتے کا بھی تذکرہ ہے۔ بہرحال واقعہ آپ بارہا سن چکے، کمی پیشی اور زیادتی اور اختصار یہ اکثر و بیشتر ہو ہی جاتا ہے۔ اصل میں واقعہ سننا اور اس سے جو سبق اور جو دروس ملتے ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں لے آنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے پاس آنے والا آیا، اس نے آ کے مجھے بٹھایا اور میرا سینہ چاک کیا، اس حلق سے لے کر ناف تک یہ سارا سینہ میرا چاک کیا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا، اور ایک تھال جو سونے کا تھال تھا اس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، اس ایمان اور حکمت کو میرے دل میں ڈال دیا گیا، میرے دل کو دھو کے صاف کر کے پھر میرے دل کے اندر ایمان اور حکمت کو رکھ دیا گیا، پھر دوبارہ اسی میرے سینے کو بند کر دیا گیا۔ اب مجھے کہا گیا کہ آپ کو آسمانوں کی اور زمینوں کی سیر کرانی ہے۔ تو میرے سامنے ایک بہت خوبصورت اور سفید سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ آپ اس پر سوار ہوں۔ جب میں سوار ہونے لگا تو وہ سواری بدکنے لگی، وہ حرکت کرنے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ جبرائیل نے کہا اے براق آپ کیا کر رہے ہو؟ اس روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر اللہ کے ہاں اس شخصیت سے زیادہ کوئی اور معزز اور مکرم نہیں ہے جو آج آپ پر سواری کر رہا ہے۔ براق کا یہ سننا تھا، پسینے سے شرابور ہو گیا اور بالکل آرام اور سکون سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے سوار کیا گیا اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں۔ اتنا تیز رفتار، اور اس کا سائز بھی بتایا گیا۔ حدیث کے اندر ہے خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا، اور اس کی رفتار اتنا تیز، یہ تو آج کل ہمارے ہاں بھی مثل مشہور ہے کہ یہ برق رفتار آدمی ہے۔ کسی چیز کی مثال دینی ہو تیزی کی تو کہا جاتا ہے کہ یہ برق رفتار ہے، اور اس بجلی کو بھی عربی میں برق کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا ایک قدم وہاں جا کے ٹکتا تھا جہاں اس کی نگاہ جا کے ٹکتی تھی، اور آنن فانن مجھے
یہ سفر کرایا گیا۔ اور یہاں رک کے تھوڑی سی اور بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مختلف احادیث کے اندر موجود ہے کہ اس زمینی سفر کے اندر بھی آپ کو کچھ مشاہدات اور مناظر دکھائے گئے۔ اس زمینی سفر کے اندر بس ہم جا رہے ہیں اور مجھے بتایا گیا کہ یہ فلاں زمین ہے، یہ فلاں زمین ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے پھر اس کی تفصیل بیان کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم وہاں پہنچ گئے جس جگہ کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اس مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ زمینی سفر ہوا۔ میں جب وہاں پہنچا مجھے کہا گیا کہ یہاں آپ اتریں۔ میں اپنی سواری سے اترا اور مجھے کہا گیا کہ آپ سواری وہاں باندھیں جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باندھا کرتے تھے۔ میں نے اس پتھر کے ساتھ سواری کو باندھا جس پتھر کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اور یہاں آپ رک کے اپنا ایک سبق اور ایک درس لے جو میں بھی لینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیوں کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سواری کو وہاں باندھا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے۔ تو یہاں اہل علم نے لکھا ہے ایک نقطہ، ایک پوائنٹ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ اپنی سواریوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی سواریوں کو وہاں کھڑا کرنا ہے جہاں پہلے سے جگہ موجود ہو، جہاں بتایا گیا ہو کہ یہ اس طرح اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ ایسے اپنی مرضی سے جا کے اپنی سواریوں کو چھوڑ دینا اور اپنی مرضی سے باندھنا کہ نہیں جی میں الگ وہاں اپنی گاڑی کھڑی کروں گا، یا راستے میں چھوڑ دینا، راستے میں کھڑی کر دینا، یہ اخلاقاً بھی اچھا نہیں ہے اور یہ حدیث سے بھی ہمیں درس ملتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اور یہ چھوٹے چھوٹے سبق ہمارے لیے بہت بڑے درس ہیں اور بہت بڑے سبق ہیں، ان کو ہم نے انہی حدیثوں سے ہی لینا ہے۔ اپنی سواریوں کی حفاظت بھی ہوگی اور دوسروں کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، ٹریفک کی روانگی بھی متاثر نہیں ہوگی، گلیاں اور جو ہے وہ بازاریں بھی بند نہیں ہوگی۔ اس کا اہتمام اور انتظام اسی حدیث سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے مسجد کے اندر لے جایا گیا جہاں مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں جب تک امام کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے، اس وقت تک کوئی امامت نہیں کرائے گا۔ آج مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہونا ہے۔ میں نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور نماز کے بعد مختصر ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر جو ہے آسمانی سفر شروع ہوا چاہتا ہے تو میرے سامنے چند مشروبات لائے گئے۔ ایک حدیث کے اندر 2 مشروب کا ذکر ہے، ایک حدیث کے اندر 3 کا۔ دودھ بھی لایا گیا، شہد بھی لایا گیا اور اسی طرح فرمایا کہ شراب بھی لائی گئی۔ میں نے دودھ کو پسند کیا، شراب کو چھوڑ دیا، شہد کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اور اچھی چیز کو پسند کیا ہے، شراب کو چھوڑ دیا، شراب حرام قرار دے دی گئی۔ امت پر شراب حرام ہے، جو اس دنیا میں شراب پیے گا جنت کے اندر اس کو شراب نہیں ملے گی۔ اور شہد کے متعلق قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ اس کو پیو، اس کو استعمال کرو اور اس میں شفا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت اچھی تاثیر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ اب یہ سواری یہیں کی یہیں رہ گئی۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اسی سواری پر ہی ہم آسمانوں پر گئے، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ سیڑھی رکھی گئی۔ وہ سیڑھی کیسی تھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف نام ہے کہ سیڑھی رکھی گئی۔ اس سیڑھی کے ذریعے آسمان کا سفر شروع ہوا، پہلے آسمان پر پہنچے۔ اب یہ بھی میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ پہلے آسمان پر پہنچے اور آپ نے سنا ہوا ہے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں۔ مجھے کہا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا میں ہوں۔ جبرائیل کو کہا گیا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ جی ہاں، ان کو بلایا گیا ہے، ان کو جو ہے آسمانوں کی سیر کروانی ہے۔ اور یہاں رک کے ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر کیوں کرایا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو قرآن مجید کے اندر ہی موجود ہے۔
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم اپنی آیاتیں دکھانا چاہتے تھے، ہم اپنی کاریگری دکھانا چاہتے تھے، ہم اپنی علامات دکھانا چاہتے ہیں، آپ کو سیر کرانا چاہتے ہیں۔ ایک اور وجہ جو محدثین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال یہ معراج کیا ہے، یہ سفر کیا ہے، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت مشکلات اور بہت تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہے، اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غموں کا سال۔ مثلا اس سال آپ کے چچا ابو طالب فوت ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی، بڑے خیر خواہ اور بہت محبت اور پیار کرنے والے اور قدم قدم پر آپ کا ساتھ دینے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سال آپ کی غمخوار زوجہ اور پہلی بیوی، مسلمانوں کی اور مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی وفات پا جاتی ہے۔ اتنا بڑے صدمے آپ کو پہنچے، آپ انسان ہونے کے ناطے تھوڑے غمگین ہوئے۔ پھر ایک اور عظیم سفر آپ نے کیا، اس سفر میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، وہ طائف کا سفر تھا۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ بھی آپ پڑھ چکے اور سن چکے ہیں کہ آپ اتنا غمگین ہوئے، آپ پریشان ہوئے کہ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتی ہے، اللہ کے پیغمبر، احد والے دن سے بھی بڑھ کر آپ پر کوئی پریشانی کا وقت گزرا؟ فرماتے ہیں جی ہاں، طائف کا وقت مجھے نہیں بھولتا، طائف کا دن مجھے نہیں بھولتا، میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، میری بات نہیں مانی گئی، چلو وہ تو اور بھی انکار کرنے والے بہت سے، میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اپنے بچوں کو ان کے ہاتھوں میں کنکریاں دے کے، پتھر دے کے میرے پیچھے لگایا گیا کہ اس کو مارو اور اس کو یہاں سے بھگا دو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں برداشت کی، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، لوگوں ہر تنگی کے ساتھ آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ آپ امتحان دیں، امتحانوں میں کامیاب ہوں، آپ آزمائشوں میں کامیاب ہوں، کامیابی کے بعد آپ کے لیے انعامات، آپ کے لیے اکرامات، آپ کے لیے عزتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر، دنیا والوں نے آپ کی عزت نہیں کی، آپ کو ستایا ہے، آئیے آسمانوں پر، آپ کے لیے استقبال انبیاء علیہ السلام کریں گے، ہر آسمان پر آپ کا استقبال بھرپور انداز میں کیا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کا استقبال ہوتا ہے پہلے آسمان پر، سیدنا آدم علیہ السلام، پوری کائنات کے والد اور پوری کائنات کے باپ، یہ استقبال کرتے ہیں، بڑے پیار اور محبت سے کہتے ہیں میرا بیٹا آ گیا، نیک نبی آ گیا، صالح نبی آ گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہاں کچھ میں نے ایک منظر دیکھا ہے، آدم علیہ السلام جب اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آدم رو پڑتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ دائیں جانب یہ آدم علیہ السلام کی ذریت ہے، یہ اولاد ہے، ہم سب موجود ہیں، ہم سب میں سے موجود ہیں۔ اس طرف جب دیکھتے ہیں تو اس لیے مسکرا پڑتے ہیں، یہ دائیں جانب والے جنتی ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ میری اولاد جنتی ہے، اللہ ہم سب کو اہل جنت میں بنائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرف دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا یہ میری اولاد جہنمی ہے، میری اولاد جہنم میں جائے گی، اس لیے میں روتا ہوں۔ ہمارا بچہ کسی تکلیف میں ہو تو ہمیں کتنا دکھ پہنچتا ہے، وہ پوری کائنات کا باپ، وہ بھی وہی اپنا جو ہے وہ جذبات رکھتا ہے، وہ بھی دیکھ کے کہ یہ میری اولاد جہنم میں جائے گی، اس لیے وہ رو پڑتے ہیں۔ یہ میں نے منظر دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم والوں سے، اہل جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے اور اسی طرح استقبال ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں خالہ زاد ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، یہ بڑا بھرپور استقبال ہمارا کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، یہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے بھی اسی طرح استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں بھی اسی انداز سے ہماری عزت اور تکریم ہوئی۔
پھر جو ہے وہ 5ویں آسمان پر جب ہم پہنچے ہیں وہی سارا کچھ پوچھا گیا، بتایا گیا، پھر دروازہ کھولا گیا، پھر وہاں عزت ہماری کی گئی اور استقبال ہوا۔ وہاں ہارون علیہ السلام موجود تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ 6 آسمان پر ہماری ملاقات ہوتی ہے، وہاں بھی یہی انداز ہے، بھرپور استقبال ہوتا ہے۔ کیا عزت اور کیا شرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ملا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ 7ویں آسمان پر پہنچے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے انداز سے عزت اور تکریم کے انداز میں ہمارا استقبال کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیت المعمور کے متعلق پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے آسمانوں میں، جس طرح زمین پر اللہ کا گھر ہے بیت اللہ۔ یہاں روزانہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے عبادت کرنے آتے ہیں، جو ایک دفعہ اس گھر کی عبادت کرتا ہے، اس گھر میں آ کے عبادت کرتا ہے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اور یہ بالکل اسی بیت اللہ کے سامنے اوپر بالکل سیدھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ بیت المعمور گر پڑے اس زمین پر تو اسی بیت اللہ کے پاس ہی آ کے گرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اتنا مخلوق موجود ہے پہلے سے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے یہ مخلوق موجود ہے۔ ہمارا امتحان ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کے معزز اور مکرم بنتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں جو ہے پھر سدرۃ المنتہا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک چیک پوسٹ ہے، یہ آخری سفر ہے، جو اس زمین سے جاتا ہے اس کا یہ آخری انتہا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں جاتا۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہاں سے آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بالکل انتہائی قریب سے اللہ رب العالمین کی آواز سنائی دی، ایسے محسوس ہوا کہ اللہ رب العالمین میرے بالکل قریب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، یہاں رک کے یہ بھی نظریے کی، سوچ کی، منہج کی ایک بات سن لیں، معراج والی رات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا نہ زیارت کی ہے نہ دیدار کیا ہے، وہی ہوئی ہے۔ اور وہی کے متعلق قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کو وحی کی جائے، اس کو وحی اس انداز سے کی جاتی ہے الا وحیًا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، 3-4 طریقوں سے وحی کی جاتی ہے۔ وہ وحی یا تو ایسے ہی آواز سنائی دیتی ہے یعنی بات چیت ہوتی ہے، یا پھر یہ جبرائیل علیہ السلام آ کے وحی کرتے ہیں، یا پھر خواب میں کچھ بتایا جاتا ہے، یا پردے کے پیچھے جو ہے وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ پردے کے پیچھے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی زیارت نہیں کی، دیدار نہیں کیا۔ یہی صحیح منہج ہے، یہی صحیح مسلک ہے انبیاء علیہ السلام کے متعلق۔ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی منہج ہے، اور ہمیں بھی یہی صافی اور یہی صحیح منہج اپنانے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن دیدار ہوگا، زیارت ہوگی۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے اللہ رب العالمین کی زیارت کریں گے اور چہرے بڑے چمک رہے ہوں گے، خوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زیارت اور اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں مجھ پر وحی کی گئی اور یہاں کچھ مجھے تحائف دیے گئے، ان تحائف کو، ان گفٹ کو جو ہے اپنے سامنے رکھنا ہے اور پھر عمل میں لے کے آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سورۃ الفاتحہ یہ گفٹ دیا گیا، یہ تحفہ دیا گیا۔ سورۃ الفاتحہ یہ سورۃ شفا ہے، اس کو پڑھ کر دم کیجئے، اس کو پڑھیے اور اس سے برکت حاصل کیجئے، اور اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اس کا دم کیجئے اور خود اس کا اہتمام کیجئے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مجھے جو تحفہ دیا گیا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیاتیں آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے اور آخر تک، یہ مجھے خصوصی تحفہ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کو یا کسی وقت بھی ذکر و اذکار وظائف اگر نہیں پڑھ سکتا، صرف یہ 2 آیاتیں پڑھ لے تو اس کو کافی ہو جائیں گے۔ ان 2 آیاتوں کو بھی پڑھیے۔ سورۃ البقرہ کے متعلق تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گھروں میں پڑھیں، اور ان کے پڑھنے سے شیاطین، جنات
جو شرارتی شیاطین اور جنات ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ اس گھر میں نہیں ٹکتے، تو ان چیزوں کا اہتمام کیجئے۔ یہ واقعہ معراج سے ہمیں سبق اور درس ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور مجھے تحفہ دیا گیا، وہ تحفہ یہ تھا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی بغیر شرک کے فوت ہوگا ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کو بخش دیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ شرک سے بیداری، شرک سے نفرت، شرک کی موجودگی میں اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ شرک معاف نہیں ہے بغیر توبہ کے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی، یہ خوشخبری دی گئی اور یہ تسلی دی گئی کہ آپ خوش ہو جائیں اپنی امت کے حوالے سے، جو بھی شرک سے دور رہا نفرت کرتے ہوئے اور شرک سے بچا رہا، وہ جس حالت میں بھی فوت ہو کے آئے گا ہم اس کو بخش دیں گے۔ تو اس پر تکیہ بھی نہ کریں کہ ہم جو ہے وہ شرک نہیں کرتے تو باقی کوئی اعمال نہ کریں، باقی کوئی نیکیاں نہ کریں اور ظلم اور ستم کرتے رہیں، لوگوں کے حقوق کھاتے رہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہیں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہر وقت عافیت کا سوال کریں، اللہ ہمیں ہر قسم کی عافیت عطا فرما دے، ہر طرح کی مشکلات اور پریشانی سے بچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب میں آنے لگا، اب یہ واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تو مجھے 50 نمازیں دی گئی، 50 نمازیں۔ اے امت کے لوگوں، یہ جو ہے وہ سب سے بڑا تحفہ ہے، اور اسی نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے، اور آپ کی اور ہماری، ہم گناہگاروں کی معراج یہی نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن کی معراج ہے۔ گویا کہ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمانوں کا سفر کیا اور اس طرح خوش ہوئے اور آپ کو تسلیاں دی گئی، جو بھی نماز پڑھے گا، نماز کی پابندی کرے گا، واقعہ معراج سے جو سبق اور درس ملتا ہے، جو تحفہ اللہ کے پیغمبر خصوصی طور پہ لے کے آئے گئے، جو اس کو اپنائے گا گویا کہ اس کو معراج ہو گئی ہے، اس کو بھی یہی بلندیاں اور یہی جو ہے آسانیاں حاصل ہوں گی، یہی انعام اور یہی اکرام حاصل ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ 50 نمازیں جب لے کے آئے، آپ بارہا سن چکے ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں اس امت کی خیر کے لیے، اس امت کی آسانی کے لیے، تخفیف ہوتی ہے، آخر کار 5 نمازیں باقی بچتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اب مجھے حیا آتا ہے کہ میں بار بار اپنے رب کے پاس جاؤں اور تخفیف کا سوال کروں، اللہ اس میں مزید تخفیف کر دے۔ مجھے امید ہے میری امت ان 5 نمازوں کو ادا کرتی رہے گی، مجھے امید ہے۔ اور آج ہم سب کی حالت دیکھیے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سوچ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذہن اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمارے متعلق جو ہے وہ گمان، لیکن امت کا حال دیکھیے، سب سے زیادہ اسی نماز کی جو ہے وہ پابندی کے حوالے سے سستی کا شکار ہے۔ تو یہ واقعہ معراج سے اصل سبق اور اصل درس ہے، نماز کو اپنائیے، نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت کو سمجھیے، اور بے نمازی کے انجام سے باخبر رہ کے نمازوں کے اندر سستی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہاں بھی مجھے مشروبات دیے گئے اور وہی کچھ ہوا، میں نے دودھ کو پسند کیا، مجھے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو، اچھی چیز کو پسند کیا ہے، تو ہم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار ہیں، دودھ سے محبت، دودھ کو پیا جائے، اور اس کے متعلق تو فرمایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ اور ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کی صحت کا میرے علم میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو دودھ پیش کیا جائے، یعنی گفٹ دیا جائے، تحفہ دیا جائے، تو اس کو رد نہ کرے، اس کو واپس نہ کرے، اس کو پیے، اس کو استعمال کرے۔ اور یہی شوق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دیا کہ ایک دوسرے کو بکریاں اور ایک دوسرے کو گائے دے دیا کرو کچھ وقت کے لیے جب وہ دودھ دے رہی ہو۔ تو اگر ہمارے پاس یہ دودھ کہ جو ہے وہ گائے اور بکریاں نہیں ہے، تو دودھ آرام اور سکون سے مل جاتا ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تبادلہ کریں اور اس طرح تحفے تحائف اور گفٹ دیا کریں۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور آپ کا حکم بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اب میرا واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، جنت اور جہنم کے کچھ مناظر دیے گئے۔ اب جو ہے وہ اگر کوئی ساتھی جو ہے نیند کا شکار ہے اور سست ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو اصل جو ہے مقصد اب آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ جو واقعہ معراج سے اصل مقصد ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں آپ نے کیا دیکھا اور جہنم میں آپ نے کیا دیکھا، ہمیں جنت والے اعمال اپنانے چاہیے اور جہنم سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بھی تفصیل کے ساتھ وقت نہیں ہے، صرف 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا
کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے اور میرا ایک پیغام بھی پہنچائیے۔ کیا اس امت کی شان ہے! ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے اور پیغام دیجئے۔ آپ وسلم نے سلام بھی دیا اور پیغام بھی پہنچایا۔ پیغام کیا تھا کہ اپنی امت کو کہیے یہ جنت جو ہے اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کی زمین بڑی زرخیز ہے، مٹی خوبصورت ہے، پانی بھی بڑا پیارا ہے، لیکن اس کی جو زمین ہے یہ چٹیل ہے، خالی ہے۔ اب چٹیل اور خالی سے مراد یہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس وقت لگے گا جب تک ہم عمل کریں گے۔ جب ہم عمل کریں گے، اپنے عمل کے ذریعے جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس عمل سے جنت میں یہ حاصل ہوتا ہے، یہ کچھ ملتا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے اندر انہوں نے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ درخت کاری کرنی ہے، شجر کاری کرنی ہے، کچھ محلات بنانے ہیں، تو ان کو جا کے کہنا کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا لا الہ الا اللہ، اس کا جو ہے وہ کثرت سے ذکر کیا کرے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین جنت کے اندر محلات بھی تیار کرے گا اور جنت کے اندر درخت بھی تیار کرے گا۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت کے اندر کچھ مناظر دکھائے گئے، ان میں سے 2 آپ کے سامنے صرف ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا مجھے ایک بندے کے چلنے کی آواز سنائی دی، اس کی جوتیوں کی آواز سنائی دی گئی کہ کوئی بندہ یہاں چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا صحابی جس نے جو ہے وہ دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں دیکھی ہیں، مصیبت کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن اس کی زبان پر کیا تھا؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، معبود برحق صرف وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، سب کچھ کا مالک وہی ہے۔ یہ کہتا رہا، اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن یہ اپنی زبان سے نہیں پھرا، کلمہ طیبہ کو اس نے نہیں چھوڑا۔ یہ بلال ہے جو چلتا زمین پر ہے، اور اس کی پاؤں کی چلنے کی آواز آپ کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین جنت میں سنا رہا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک آواز سنی، قرآن کی آواز ہے، بڑا خوبصورت کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا صحابی حذیفہ بن یمان ہے، حذیفہ بن یمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات ہوئی، ایک حدیث کے اندر ہے، اور اسی طرح حذیفہ بن یمان کے متعلق فرمایا کہ حذیفہ بن یمان کو اللہ نے یہ عزت کیوں دی ہے؟ وَكَانَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، یہ حذیفہ بن یمان اپنی ماں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار رکھتا تھا اور حسن سلوک کیا کرتا تھا، اپنی ماں کی عزت کیا کرتا تھا اور اس کو دکھ نہیں دیتا تھا۔ کائنات کے اندر کوئی بھی اور اس کے سامنے نہیں تھا۔ ماں سے محبت، ماں کی عزت، ادب، احترام اور فرما برداری اس کے سامنے بہت زیادہ تھی، اس لیے اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ اور بلال کیا کرتے ہیں؟ یہ جب بھی بے وضو ہوتے ہیں وضو کر لیتے ہیں، با وضو رہتے ہیں، اور ایک حدیث کے اندر ہے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک نہر دکھائی گئی، یہ جو حوض کوثر نہر تھی یہ آپ کو دکھائی گئی۔ حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھی تو بڑا خوبصورت منظر تھا۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کریں آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کل قیامت کے دن حوض کوثر مجھے عطا کی جائے گی، وہاں میری امت آئے گی، میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا تذکرہ کیا، وہ آپ اپنے لیے سبق اور درس سمجھیں، میرے لیے بھی، سب کے لیے، پوری امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے، بالکل قریب آ رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن ان کے درمیان اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور ان کو روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا ان کو کیوں روک دیا گیا ہے؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ تو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے آئے تھے، یہ ظالم لوگ آپ کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیتے تھے، اپنی مرضی سے دین کے اندر کچھ شامل اور اپنی مرضی سے کچھ دین سے نکال لیتے تھے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا۔ دین اپنی مرضی کا نہیں ہے، دین اس حیثیت، اس شخصیت کی بات کا نام ہے جس شخصیت کا تذکر آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اس کی ہر بات کو لینا ہے اور بغیر کسی وجہ کے لینا ہے، بغیر کسی شرط کے لینا ہے۔ ہاں جب بات آئے گی امت کے کسی فرد کی تو پھر پوچھا جائے گا، دلیل پوچھی جائے گی، اور جو ہے نا دلیل کے حوالہ ہی پوچھا جائے گا کہ یہ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ آپ نے کہاں سے لی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی درس ہے ایک اہم ترین، حوض کوثر پر اللہ رب العالمین
ہمیں عزت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے بھی کچھ نظارے دکھائے گئے، وہ بھی دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک منظر ایسا میں نے دیکھا، بڑا دل خراش منظر تھا۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے، پیتل کے تھے، اور وہ ان ناخنوں کو اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو چھلنی کر رہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ زخمی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ تھے اور لوگوں کی غیبتیں کرنے والے، لوگوں کا خون چوسنے والے اور لوگوں کا گوشت کھانے والے تھے، یعنی غیبت کرنے والے، عیب جوئی کرنے والے۔ یہ سزا دکھائی گئی ہے، اس لیے غیبت سے بچیے، عیب جوئی سے بچیے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا یہ بند کیجئے، ورنہ جو ہے یہ سزا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر دیکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور خطرناک منظر دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں ان کے جبڑوں کو اور ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، آپ کی امت کے جو ہے وہ علماء ہیں، آپ کی امت کے ناصح ہیں، جو دوسروں کو جو نصیحت کیا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، اچھائی کا حکم دیتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو برائی سے روکتے لیکن خود برائی سے نہیں رکتے تھے۔ یہ ظالم ہے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند مناظر ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے اس واقعہ معراج سے حاصل کیا ہے اس کو سن کے اپنی زندگی، عملی زندگی کے اندر اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک دو اعلانات ہے۔ پہلا اعلان تو اپنے اسی مدرسے کی سالانہ تقریب کے حوالے سے کہ انشاءاللہ اتوار کو سالانہ تقریب بخاری جو کہ سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اور اس کے متعلق ہم 2-4 دفعہ سن بھی چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم تیار رہیں اور اس حوالے سے جو ہم سب کی ذمہ داری لگائی گئی ہے ان ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں، زیادہ سے زیادہ تعاون اپنا جمع کروائیں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ اور اپنے جو ہے تسلسل کے ساتھ یہ سالانہ تقریبات منعقد ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی پیر کو صبح 10 بجے دین پور میں ایک درس ہے برائے خواتین۔ پنجاب ضلع قصور سے خواتین معلمات تشریف لا رہی ہے۔ اسی پیر کو یعنی صبح 10 بجے دین پور کے اندر عورتوں کے لیے ایک جلسہ ہے، اس پروگرام میں خواتین کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ تیسرا اعلان یہ ہے، مختصر اعلان 1 مہینہ پہلے ہو چکا تھا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ مولانا عبدالاحد محمدی صاحب جو خان بلا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مسجد کے ساتھ ہی ایک پلاٹ اس کا سودا ہوا ہے۔ اس 15 تاریخ کو اس کی مکمل ادائیگی کرنی ہے۔ کچھ رقم ادائیگی ہو چکی ہے اور کچھ باقی تھی، تو اس 15 کو رقم کی ادائیگی ہے، تقریباً 5 لاکھ بتا رہے تھے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک نیکی کا موقع ہے، ورنہ وہ جگہ جو ہے وہ قریب والے لے رہے ہیں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا، مدرسۃ البنات بن جائے گا اور بھی بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ سب بڑھ چڑھ کر ان خیر کے کاموں میں حصہ لیا کریں۔ باہر ساتھی آئے ہوئے ہیں، خان بیلا سے عبدالاحد صاحب کی طرف سے سیٹھ صاحب سے اجازت لی تھی 1 مہینہ پہلے، استاد عبدالرشید صاحب نے حافظہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اب جو ہے وہ 15 تاریخ کو ادائیگی ہے، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے وہ انشاءاللہ نماز کے بعد کریں۔